ارجنٹ پیسے چاہیے تو اللہ کا یہ نام 71 بار پڑھ لو، اسی وقت پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ ایک بار آزما کر ضرور دیکھ لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ 1,00,000 2,00,000 50,00,000 جتنے بھی ضرورت ہے، بس آنکھیں بند کر کے آپ نے اللہ کا یہ نام پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ فوری طور پر آپ کے لیے غیب سے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ آج آپ کو سینے کا راز بتا رہا ہوں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے، اگر آپ اس نیت سے کریں، میرے اللہ مجھے دولت عطا کر دے، میری ساری غریبی کو ختم کر کے مجھے امیر بنا دے، ہمارے گھر میں بہت زیادہ پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، رزق ہی رزق آ جائے، تو آپ نے کامل یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ فوری طور پر پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ بس جس بندے کو ضرورت ہے فوری طور پر یہ وظیفہ کر کے، اس میں دن کی کوئی بھی قید نہیں۔ آپ ہفتے کو کریں گے، پیر کو کریں گے، بدھ کو کریں گے، جس وقت بھی کریں گے، سارا دن، سارے لمحات، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ بس اس کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ یہ آزمودہ عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک ایسا خاص عمل کہیں سے نہیں ملے گا، کوئی نہیں بتائے گا، اس کو سمجھ لیں۔ جس کو سمجھ آ گئی وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بن جائے گا، فوری طور پر مالا مال ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ اتنا مجرب، اتنا طاقتور عمل ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی غیبی مدد کا انتظام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج اگر آپ لاکھوں کروڑوں کا مالک بننا چاہتے ہیں، میرا رب بنا دے گا۔ آپ کے پاس جو دولت موجود ہے اس میں برکت ہوگی، اس میں اضافہ ہوگا۔ ہر طرح کے آپ کی غربت، تنگدستی، پریشانی فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ فوری طور پر چند دنوں کے اندر اندر امیر ترین دولت مند بن جاؤ گے۔ سارے رشتہ دار سے بڑھ کر آپ کے پاس دولت ہوگی۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ والوں کا بتایا وظیفہ ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے یہ وظیفہ بتایا، اسی طریقے سے میں آگے آپ کو تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ اللہ کی اسم مبارک اعظم کا وظیفہ ہے۔ یہ رزق اور دولت کے لیے بادشاہ وظیفہ ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے فقیر اس عمل کو کر کے بادشاہ بن گئے۔ اس لیے جو رزق دولت کا کہیں اور نہ بھاگے، کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کہیں سے مانگنے کی ضرورت نہیں، بس یہ زندگی کا پہلا اور آخری وظیفہ سمجھ کر لیں۔ جو لوگ یہ شفا کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم بڑے بڑے وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، آج آپ کو وہ عمل بتا رہا ہوں جو مٹی کو سونا بنانے والا عمل ہے۔ آپ کی زندگی آپ کے نسلوں کو آباد کرنے والا عمل ہے۔ پوری زندگی آپ کے گھر سے مال دولت ختم نہیں ہوگی، اور دولت کی جتنی بھی کمی آپ کے گھر میں ہے، اس عمل کے بعد کوئی کمی آپ کے گھر میں نہیں رہے گی۔ ان اسم مبارک کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جس ترتیب سے میں بتا رہا ہوں۔ بس توجہ اس بات کی ضروری ہے، آپ نے یقین کامل اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اسے پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی فوراً ہاتھوں میں دولت آ جاتی ہے، رزق برستا ہے، دولت ہمیشہ کے لیے آپ کے عاشق ہو جاتی ہے۔ آپ کو اب دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ دولت خود آپ کے پیچھے کر کے، آپ کو تلاش کر کے آپ کے گھر آئے گی۔ یہ عمل نہ کیا تو ساری زندگی میں کچھ بھی نہیں سوائے پچھتاوا کے۔ اگر آپ اپنے خیالات بدلنا چاہتے ہیں، فوری طور پر اللہ کی جانب رجوع کر کے فتح ملے گی، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ مقدس سنور جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال میں روزانہ کی بنیاد پر آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ ناظرین اکرام، اب عمل کیا ہے؟ کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، بوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے تو آسان مختصر سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کوشش کیجئے نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی فضیلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی
تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی زیادہ پسند کرتے تھے۔ درود ابراہیم ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، گھر مانگ لیجئے۔ اگر آپ گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیجئے۔ آپ نے لاکھ کوشش کر لی پھر بھی آپ کو نوکری نہیں مل رہی تو نوکری کے لیے پڑھ لیجئے۔ من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، چاہے آپ کی کوئی بھی حاجت ہے اس کے لیے پڑھ لیں۔ آج نیت کر کے بیٹھنا، یہ نہ سوچنا انسانی عقل کہتی ہے یہ کام نہیں ہو سکتا، آپ کے ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، اور وہ قرآنی سورت سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر ایسی طاقت سورہ مبارکہ ہے، آپ کے کاروبار میں بندشیں ہیں، آپ کے بچوں کے رشتوں میں جتنے بھی رکاوٹیں ہیں، آپ کے گھر میں جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کے اولاد پر جتنے بھی نظر بند ہے، انشاءاللہ سب کے سب جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ سورۃ الکوثر پڑھنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتی ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے لیکن اس کے فائدے بے شمار ہیں۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج سورۃ الکوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے آپ کے کاروباروں میں بندشیں ٹوٹ جائے گی، بیٹی کے رشتے میں رکاوٹیں ختم ہو جائے گی، گھر سے جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائے گی، دکان دفتر کاروبار نظر بد جادو جنات اللہ کی حفاظت میں چلے جائے گی، تو پھر دنیا کی کون سی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، پورے خلوص و نیت سے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر سورۃ الکوثر پڑھ لی تو پھر فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الاخلاص کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی صورت ہے جسے پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں سورۃ الاخلاص صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ سورۃ الاخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورۃ الاخلاص کو صرف 11 بار پڑھنے کے بعد کرم کی نظر ہو جاتی ہے، پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے، وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورۃ الاخلاص کو صرف 11 بار پڑھتے ہی مل جائے گا۔ سورۃ الاخلاص کو پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ وظیفہ آج کے اس عمل میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جس کو پڑھتے جائے اس کے کمالات، اس کے فیض برکات ابھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے، کس قدر آپ کی زندگی میں بہار آنے والے ہیں۔ اب آخر میں وہ خاص اسم پاک بتانے لگا ہوں، وہ خاص عمل بتانے لگا ہوں جس کے ذریعے آپ کی زندگی میں بہار آئے گی، جس کے ذریعے آپ کو کمال دولت ملے گی، جس کے ذریعے اللہ کرم آپ پر برسے گا۔ آپ نے آنکھیں بند کر کے اللہ کا ذاتی صفاتی نام یا اللہ یا غنی پڑھنا ہے۔ آپ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا غنی ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا غنی 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا غنی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 71 بار پڑھنا ہے۔ یہ جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں اسے بتانے اور سمجھانے میں تھوڑا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب آپ یہ وظیفہ کرنے لگیں گے
تو آپ کو بالکل بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 11 بار درود پاک لازمی پڑھے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی تمام حاجات، تمام خواہشات، تمام نیکیاں تمام پورے فرمائے گا۔ اس وظیفے کے بعد نہ صرف آپ کو عزت ملے گی بلکہ دولت، کامیابی، شہرت بھی آپ کو مقدر بن جائے گی۔ دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے۔ اب رب نے جو انعامات لینے کا وقت ہے، کئی لوگ وظائف پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں، دعا نہیں مانگتے۔ دعا سے پہلے جو سب سے اہم بات آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ ہوتا کیا ہے، بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ جب گناہوں کی پکڑ میں انسان آ جائے تو نہ دعائیں قبول ہوتی ہے نہ وظیفوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگنا شروع کر دینا ہے۔ مولا کریم، آج رزق میں بھی چاہے، آج دولت بھی چاہے، آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھا ہوں۔ آج ہمارے حاجات کو پورا فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگ لیجیے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے پورا سال تنگ دستی کا، بربادی کا سبب بن جائے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد ضد کر کے اپنے خواہش مانگے۔ اب انعامات لینے کا وقت ہے، اب جھولیاں بھرنے کا وقت ہے، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ ضد کر کے مانگے، میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اتنے نوازے گا، اتنا نوازے گا آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ یہ رزق، مال، دولت کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ آپ کو بہترین نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور سعادت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔